الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، اس وقت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 8 تک یہ آیات ہمارے سامنے ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کے حالات اور ان پر 2 سزاؤں یا 2 عذابوں کے نازل فرمانے کا ذکر کیا ہے۔ یہ مقام اور وہ تمام مقامات جہاں بنی اسرائیل کے حالات بیان ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے آئینہ عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حالات اس لیے بیان فرمائے تاکہ ان حالات سے ہم عبرت حاصل کریں، ہم نصیحت قبول کریں، ان کاموں سے بچیں جن کاموں کی وجہ سے بنی اسرائیل امامت اور قیادت کے منصب سے معزول ہوئے، اور جن کرتوتوں کی وجہ سے بنی اسرائیل پر اللہ کے عذاب اور سزائیں نازل ہوتی رہیں۔ سب سے پہلے ان آیات کریمہ کا مفہوم سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، رہنما بنایا، اور اس میں ہدایت یہ تھی کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، دیکھو میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا، جو کچھ کروانا ہے، جو کچھ تمہاری حاجتیں ہیں، وہ بس میرے ہی سامنے پیش کرنا، یقین رکھنا کہ تمہارا کارساز اور تمہاری مشکلوں کو حل کرنے والا صرف میں ہوں، یعنی لا الہ الا اللہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ گزشتہ 1.5-2 ہفتے کے دوران میں نے ایک کلپ سنا۔ آج کل جہاں ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے حالات آ رہے ہیں، وہاں یہود بھی اپنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو انہی میں ایک کلپ تھا، ایک یہودی فوجی سے یہ پوچھا گیا کہ اگر تمہارے سامنے تمہارا سینیگاگ نہ ہو، تمہارا معبد نہ ہو، اور ایک طرف مسجد ہے، ایک طرف چرچ ہے، تم کس میں نماز پڑھنا پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ مسجد میں، اس لیے
کہ توحید میں ہم اکٹھے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہ بھی صرف اللہ کو مانتے ہیں، جبکہ چرچ کا ماحول اس کے خلاف ہے، اس لیے میں مسجد میں جانا پسند کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لا الہ الا اللہ کا بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا۔ پھر انہیں حکم دیا، ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، یعنی اس نعمت کا شکر ادا کرو، اگر ہم سب کو ڈبو دیتے تو آج بھی تم دنیا میں نہ ہوتے، تو تمہاری آج جو تم دنیا میں موجود ہو تو وہ ہماری اس مہربانی اور اس کرم کا نتیجہ ہے، لہذا شکر ادا کرو۔ دیکھو نوح کیسے تھے، ہمارے بندے تھے اور شکر گزار بندے تھے، تو تمہیں بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ فرمایا ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو کہلا دیا تھا، بنی اسرائیل کو جتلا دیا تھا، ان کے بارے میں ہم نے لکھ دیا تھا کہ تم اس سرزمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے اور بڑی سرکشی کرو گے، بڑا ادھم مچاؤ گے، یہ پیش گوئی فرمائی۔ چنانچہ ایسا ہوا، جب پہلا وعدہ آیا، پہلے وعدے کا وقت آیا، تو ہم نے تم پر اپنے جنگجو بندے بھیجے۔ اپنے بندے اس حوالے سے نہیں فرمایا جا رہا کہ وہ مؤمنین تھے، بلکہ اس حوالے سے ہے کہ اس دنیا میں جو بھی جزا اور سزا ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو عذاب بنا کر ان پر مسلط کیا گیا، بنی اسرائیل پر۔ چنانچہ وہ لوگ گھروں کے اندر گھس گئے، سب کچھ لوٹ مار کی، جو کچھ ان سے بےہودگی ہو سکتی تھی وہ انہوں نے کی، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ اور اللہ کا وعدہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ جو فرما دیا جاتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ پھر ہم نے تمہیں ان پر غلبہ عطا فرمایا، انہی لوگوں پر جنہوں نے تمہیں فتح کیا تھا، ان پر ہم نے تمہیں غلبہ عطا فرمایا، اور مالوں سے بیٹوں سے تمہاری امداد فرمائی، اور تمہاری نفری ہم نے بڑھا دی، بہت بڑھا دی، تمہاری تعداد بہت بڑھ گئی۔ نبیوں کی زبانی ہم نے تمہیں سمجھایا، اگر تم بھلا کرتے رہو گے تو اپنے بھلے کے لیے بھلا کرو گے، اگر تم نے اپنا کردار اچھا بنایا تو اپنے بھلے کے لیے تمہارا کردار اچھا ہوگا، اور اگر تم نے بد کرداری کی تو اس کا وبال بھی تمہیں خود بھگتنا ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، کیونکہ فرمایا تھا کہ 2 مرتبہ تم سرکشی کرو گے، 2 دفعہ سزائیں آئیں گی، تو ایک سزا تو پہلے مل گئی، دوسری سزا کا جب وقت آیا تو پھر ہم نے اپنے کچھ بندے بھیج دیے جو تم پر مسلط ہو گئے، اور وہ اس لیے بھیجے کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، مار مار کر تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور اس لیے کہ جیسے مسجد میں پہلی مرتبہ وہ لوگ داخل ہوئے تھے یہ بھی مسجد میں داخل ہوں، مسجد بیت المقدس۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب سے اسلام ہے جہاں رب کی عبادت ہوتی ہے وہ جگہ مسجد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے تمام زمین مسجد بنا دی۔ یہ اس سے ہٹ کر جو نام رکھے گئے وہ انحراف کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی عبادت گاہ یا اللہ کے گھر کا نام مسجد ہے، اور اس لیے ان بندوں کو مسلط کیا کہ وہ جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں۔ ایسا ہوا۔ پھر عسیٰ ربکم ان یرحمکم،
کیا عجب ہے کہ تمہارا رب تم پہ رحمت فرمائے، کیا عجب ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم پر رحمت فرمائے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نے وہی کچھ کیا جو پہلے کر چکے، وہی حرکتیں اگر تم نے پھر کی تو ہم بھی وہی سزا دیں گے جو پہلے ہم نے دی ہے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کا قید خانہ بنا دیا۔ یہاں ہم نے سزائیں سن لی، لیکن یہ سزائیں یوں ہی نہیں مل گئیں، اس کا خاص ایک پس منظر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل آل فرعون کی بیگار کرتے تھے، آل فرعون کے غلام تھے، فرعون نے انہیں اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا تو توحید اور عبادت اور اخلاق کے ساتھ ان کی دعوت یہ بھی تھی کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجے سے آزاد کروائیں۔ آزادی کا حکم ملا، وہاں سے روانہ ہوئے اور قلزم عبور کیا، اور کس شان سے عبور کیا۔ ہم نے قرآن پاک میں یہ واقعات پڑھے، ہنسا مارا، راستے بن گئے، ان کو عبور کرنے کا موقع دیا گیا، اور ان کے سامنے ان کا دشمن جب بیچ دریا پہنچتا ہے تو حکم دے دیا جاتا ہے کہ چل، اور ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے دشمن، بہت بڑے دشمن کو غرق کر دیا گیا۔ بڑی نعمت، بڑا کرم تھا یہ۔ وہاں سے آتے ہیں تو صحرائے سینا میں اپنی گستاخی کی وجہ سے، نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے سرگرداں ہو جاتے ہیں، اور عین اس حال میں کہ جب سزا میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ کا کرم بھی ہو رہا ہے کہ من و سلوہ آسمان سے ان کی ضیافت کے لیے نازل ہو رہا ہے۔ چند نہیں، 12 لاکھ انسان تھے۔ 40 سال یوں گزرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قدم بڑھاؤ، فلسطین تمہارا ہے۔ اب جو رپورٹ لے کر لوگ آئے تو کہنے لگے کہ اتنے قداور لوگ ہیں کہ ہم تو ان کے مقابلے میں ٹڈے محسوس ہوتے ہیں، ٹڈے اپنے آپ کو، بہت چھوٹی قامت ہے ہماری، ہم نہیں لڑ سکتے۔ موسیٰ، آپ اور آپ کا رب جائے لڑے، جب فتح ہو جائے گی تو ہم آ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع ابن نون کی قیادت میں فلسطین عطا فرمایا۔ فلسطین مل جانا گویا کہ اپنی حکومت کا مل جانا، اپنی ریاست کا مل جانا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، جیسے ہمیں اللہ نے پاکستان عطا فرمایا، اللہ کا بہت بڑا انعام۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اس کے شکر گزار بندے بن کر رہتے، یعنی اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے۔ لیکن فلسطین میں پہنچ کر انہوں نے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی، اور وہی بدعمالیاں شروع کر دیں۔ سب سے پہلے تو قبائلی عصبیت کا شکار ہوئے۔ غور کیجئے، قبائلی عصبیت، 12 قبیلے تھے، 12 بیٹوں کی اولاد، ایک باپ تو ایک ہی تھا، لیکن عصبیت، یہ معمولی ہے، ہم افضل ہیں، جیسے ہمارے ہاں یہ خاندان ہے، یہ صوبائی ہے، صوبائیت ہے، علاقیت ہے، تو صوبائی عصبیت اور نسلی عصبیت کا شکار۔ دوسری چیز، وہاں کے مشرکانہ کلچر سے متاثر ہوئے، کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا ہمارا کوئی کارساز نہیں ہے، کہتے تھے، لیکن اس کے ساتھ وہ کام بھی کرتے تھے جن سے شرک ٹپکتا ہے، اور یہ چند سال کی بات نہیں، کئی برس اسی طرح پر گزر گئے۔
تو جب انارکی اور آوارگی حد سے بڑھ گئی، اس زمانے کے پیغمبر تھے حضرت سموئیل علیہ السلام، اب ان سے درخواست کرتے ہیں، اور یہ درخواست سورہ البقرہ آیت نمبر 246 سے 251 تک یہ حالات مذکور ہیں۔ قرآن مجید نے صرف ایک آیت کا ترجمہ اور اس کا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں۔ اپنے نبی سے، جو اس زمانے کے نبی تھے، ان سے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے کوئی کمانڈر، کوئی بادشاہ، کوئی رہنما بھیج دے، جس کے ساتھ مل کر ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں، تاکہ یہ دشمن جو ہم پر مسلط ہو رہے ہیں ان سے ہماری جان چھوٹے۔ نبی نے فرمایا، کیا عجب ہے کہ اگر تم پر قتال، جہاد فرض کر دیا جائے تو تم فرما برداری نہ کرو، قتال نہ کرو۔ تمہاری عادت اس طرح کی ہے، مانگتے ہو، جب ملتا ہے، حکم آتا ہے تو سرکشی کرتے ہو۔ کہنے لگے، ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہ کریں، حالانکہ ہمیں ہمارے شہروں سے نکال دیا گیا، بیٹوں سے ہمیں جدا کر دیا گیا، یعنی ہم تو بالکل ایک مسکنت کی زندگی ہے اور بڑا ظلم ہوا ہے ہم پر، تو اگر کوئی کمانڈر آ جائے، کوئی بادشاہ آ جائے تو ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اس کے ساتھ مل کر جہاد نہ کریں، ہم کریں گے جہاد۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، جب اللہ نے ان پر جہاد فرض کر دیا، تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، منہ پھیر لیا، پیچھے ہٹ گئے۔ صرف تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے اس حکم کو قبول کیا۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، ہمارے لیے بھی تنبیہ ہے۔ کہنے کیا لگے؟ دیکھیے، جو نبی تھے انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ طالوت کو، طالوت مومن تھے اور بڑے بہادر تھے، فوجی تھے۔ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے کمانڈر بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، ان کا حکم مانو۔ کیا کہنے لگے؟ انا یکون لہ الملک علیہ، ہاں یہ بادشاہ، اسے ہم اپنا بادشاہ سمجھیں؟ یعنی یا تو مانگ رہے تھے کہ کوئی اللہ کسی کو ہمارا بادشاہ اور ہمارا کمانڈر بنائے، جب اللہ نے بنا دیا تو اس پر اعتراض، یہ بادشاہ کیوں؟ ہمارے پاس اقتدار ہونا چاہیے، اس کے پاس تو مال نہیں ہے۔ غور فرمائیے، اس کے پاس تو مال نہیں ہے، اقتدار ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ ہمارے دور کی پوری سیاست پر اللہ کا یہ تبصرہ ہے۔ جو بھی اللہ کا حکم ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں لوگ، اور کس کس طرح پر اعتراض ہو۔ سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ کسی غریب آدمی کو جو دیانتدار ہو اسے نہیں آگے آنے دیں گے۔ میں اور آپ سب دیکھتے ہیں، ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ سرمایہ دار، خواہ وہ کتنا ہی بد کردار کیوں نہ ہو۔ غریب دیانتدار غریب ہوگا، اس کو نہیں دیں گے۔ یہ دیکھیے بنی اسرائیل کا کیا حال ہے، صرف اس لیے کہ اس کے پاس مال نہیں۔ تو پیغمبر وقت نے کہا اللہ نے اسے چنا ہے، اسے اللہ نے چنا ہے، تم نے مانگا اللہ نے دیا، اللہ نے اسے علم بھی تم سے زیادہ دیا، اللہ نے اسے بہادری، قوت، تن و توش بھی تم سے زیادہ دیا ہے، بڑا بہادر ہے، صحت مند ہے، کمانڈ بھی کر سکتا ہے اور معاملے کو سمجھتا بھی ہے۔ اللہ اپنا ملک جسے چاہے عطا فرما دے، وہ واسع ہے اور علیم ہے۔ تو یہ درخواست تھی پیغمبر وقت سے۔ اب اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ جہاد ہوا، طالوت جیتے، ان کا اقتدار ہوا، اور پھر انہی کے ذریعے خلافت حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد
حضرت سلیمان علیہ السلام کو خلافت ملی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد پھر فساد پھیلا۔ اللہ نے جو فرمایا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، پھر فساد پھیلا۔ یہ فساد فکری بھی تھا اور اخلاقی بھی تھا، سوچوں کا انداز بھی بدلا، اس کے ساتھ کردار بھی بدلا۔ اس فساد کی ہولناکی کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں حضرت حزقیل علیہ السلام کے ایک خطاب سے۔ حزقیل ابھی بھی جو بائبل ہے اس میں یہ موجود ہے، ایک حصہ سے دیکھیے، اس کا باب 22 ہے، اور جن آیات کو میں بیان کر رہا ہوں اس صحیفے سے آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 16 تک، یہ حضرت حزقیل کا خطاب ہے، اور اسے سنتے ہوئے ذرا اپنے حالات پر بھی نظر رکھیے۔ حضرت حزقیل نے یروشلم کو مخاطب کر کے کہا، شہر کو مخاطب کر کے کہا، اور جب شہر کو مخاطب کیا جاتا ہے تو مقصد اہل شہر ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، اے شہر تو اپنے اندر خون ریزی کرتا ہے تاکہ تیرا وقت آ جائے، یعنی سزا کا وقت آ جائے، اور تو اپنے لیے بت بناتا ہے تاکہ تجھے ناپاک کریں۔ تمہارے اندر بت گری، بت تراشی، بت پرستی بھی ہو رہی ہے۔ دیکھ، اسرائیل کے امراء سب کے سب جو تجھ میں ہیں مقدور بھر خون ریزی پر مستعد ہیں، وہ اس پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ امراء، یہ جاگیردار جن کے پاس زر ہے اور امر ہے کہ اپنے مفاد کے لیے جتنا خون بہایا جا سکتا ہے بہا دو، لیکن اپنے مفادات کی حفاظت کرو۔ غور کیجیے اپنے حالات پر۔ تیرے اندر، یروشلم کو خطاب ہے، تیرے اندر انہوں نے ماں باپ کو حقیر جانا، تیرے اندر انہوں نے پردیسیوں پر ظلم کیا، تیرے اندر انہوں نے یتیموں اور بیواؤں پر ستم کیا۔ تو نے میری پاک چیزوں کو ناپاک کیا اور میرے سبتوں کو ناپاک کیا۔ سبت ان کا دن جس میں کوئی دنیا کا کام روا نہیں، اور وہ کرتے تھے، بہانے بنائے، ہیلے تراشے۔ تیرے اندر وہ ہیں جو چغل خوری کر کے خون کرواتے ہیں، جو چغل خوری کر کے ایک دوسرے سے لڑواتے ہیں، مرواتے ہیں۔ تیرے اندر وہ ہیں جو بتوں کی قربانی سے کھاتے ہیں، بتوں پہ جو چڑھائے جاتے ہیں، وہ حرام ہے، یہ حرام ہے، لیکن وہ کھاتے ہیں۔ ان کی توحید اس وقت انہیں توحید بھول گئی، حرام کھانے کھاتے ہیں۔ تیرے اندر وہ ہیں جو فسق و فجور کرتے ہیں، تیرے اندر وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے باپ کی حرم شکنی کی۔ تجھ میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اس عورت سے جو ناپاکی کی حالت میں تھی مباشرت کی۔ کسی نے دوسرے کی بیوی سے بدکاری کی، کسی نے اپنی بہو سے بدذاتی کی، کسی نے اپنی بہن، اپنے باپ کی بیٹی کو تیرے اندر رسوا کیا۔ تیرے اندر انہوں نے خون ریزی کے لیے رشوت خواری کی، رشوت لیتے ہیں۔ تو نے بیاج اور سود لیا اور ظلم کر کے اپنے پڑوسی کو لوٹا اور مجھے فراموش کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے فراموش کیا۔ کیا
تیرے ہاتھوں میں زور ہوگا جب میں تیرا معاملہ فیصل کروں گا، جب میں تمہارے فیصلے کروں گا تو کون ہے تمہیں مجھ سے چھڑانے والا، میرے عذاب سے بچانے والا۔ یہ مضمون قرآن پاک میں کئی جگہوں پر بیان ہے، بنی اسرائیل کے حالات میں بیان فرمایا گیا۔ تو اس دن سے ڈرو، واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اس قیل میں بھی یہ موجود ہے۔ ہاں، سزا کیا ہوگی؟ ہاں، میں تجھ کو قوموں میں پراگندہ اور ملکوں میں تتر بتر کروں گا، اور تیری گندگی تجھ میں سے نابود کر دوں گا، اور تو قوموں کے سامنے اپنے آپ میں ناپاک ٹھہرے گا اور معلوم کرے گا، جان لے گا کہ میں خداوند ہوں، مجھے میری خدائی کا اور میری قوت کا یقین آئے گا۔ ان میں سے کوئی ایسا کام ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ کوئی ایسا کام جو اس حزقیل میں مذکور ہیں، بنی اسرائیل کے حالات میں، کوئی ایسا کام جو اس وطن عزیز میں، پاکستان میں نہیں ہو رہا؟ انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ تم نے اس شہر کو ناپاک کیا۔ کیا ہم اپنے کرتوتوں سے پاکستان کو ناپاک نہیں کر رہے؟ چھوٹے بڑے ہم سب اس میں ملوث ہیں، ہم سب اس میں ملوث ہیں اپنی اپنی حد تک، الا من عصمہ اللہ، ہاں جسے اللہ بچائے۔ اب اس کی سزا کیا ملی؟ وہاں مختصر ہے، میں ذرا تفصیل عرض کر دیتا ہوں۔ 721 BC قبل مسیح میں آشوریوں اور اہل بابل نے حملہ کیا۔ اس میں ہزارہا اسرائیلی تہہ تیغ ہوئے۔ یہ ابھی چھوٹی سزا تھی۔ قرآن پاک نے کہا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پہلے وعدے کا وقت وہ آیا۔ 586 یا 87 قبل مسیح میں بابل اور نینوا کے بادشاہ بخت نصر نے شدید حملہ کیا، مشرک تھا، ہیکل سلیمانی کو پیوند خاک کر دیا، کچھ نہیں چھوڑا۔ گھر تو برباد کیے، لیکن خدا کا گھر، بیت المقدس، مسجد، اس کو بھی پیوند خاک کر دیا، بالکل فرش۔ یہ بابلی اور کلدانی سپاہی، یہ فوج ٹوٹ پڑی ان پر۔ اپنا گھر گر جائے تو اتنا دکھ نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا اللہ کا گھر جس میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کی کوئی توہین کرے۔ اس میں در حقیقت ان کی سزا تھی، بالکل زمین کے برابر کر دیا۔ یہ پہلا تھا۔ پھر یہ فرمایا تھا قرآن میں کہ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، ہم نے پھر تمہیں غلبہ عطا کیا۔ یہ 539 میں سائرس نے، جو ایران کے بڑے بادشاہ اور جن کا ذکر اللہ نے، یہی ذوالقرنین جو تھے، تو انہوں نے بابل فتح کیا، اور اس طرح بنی اسرائیل کو پھر سنبھلنے کا موقع ملا۔ ان کی جاگیریں، ان کے گھر ان کو واپس مل گئے۔ پھر انہوں نے دوبارہ ہیکل تعمیر کیا، اور ان کی تعداد بھی بڑھتی چلی گئی۔ ایک مدت گزری، لیکن پھر وہی عقیدے کے اندر فساد آیا، اخلاقی فساد بھی ان میں پیدا ہوا۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ دور تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا کہ انسان بنو، لیکن بجائے سمجھنے کے اس زمانے کے بنی اسرائیل کے علماء، بنی اسرائیل کے پیر، جن کا ذکر بائبل میں موجود ہے، قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا،
ان الاحبار والرہبان لیأکلون من اموال الناس بالباطل. تو یہ احبار و رہبان اکٹھے ہوئے، اور پیچھے کون تھے؟ سرمایہ دار، جن کے مفاد پہ زد پڑ رہی تھی. انہوں نے ان علماء اور ان پیروں کو پیسہ دیا، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا، الزام لگایا، فتویٰ دیا، اور اس زمانے کی عدالت سے فیصلہ کروایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا دیا جائے. چنانچہ اپنی طرف سے تو کر گزرے تھے، لیکن اللہ ہے، بچانے والا ہے. بر رفعہ اللہ، اللہ نے اپنی کمال قدرت، کمال لطف سے حضرت مسیح علیہ السلام کو اٹھا لیا. یہ واقعہ اچھا جب یہ ہو چکا تو پھر 70 AD میں، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے 70 سال بعد، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلی سزا کے 6 صدی کے بعد، رومی بادشاہ ٹیٹوس نے، جسے تیتاؤس بھی لکھا جاتا ہے، اس نے حملہ کیا، اور رومی فوج نے اتنا شدید حملہ کیا کہ سب کچھ تباہ و برباد کر دیا. یہ دوسری مرتبہ ہیکل کو برباد کیا گیا ہے. یہ 2 سزائیں خاص طور پر اللہ نے ذکر فرمائی. پھر توجہ دلا رہا ہوں کہ یہود کسی نہ کسی صورت توحید کے قائل رہے، کچھ نہ کچھ لوگ، لیکن کلمہ پڑھتے ہوئے وہ انبیاء کی نافرمانی کرتے تھے اور بار بار سرکشی کرتے تھے، پیغمبروں کی نافرمانی کرتے تھے. ان کا بڑا جرم یہ تھا. یعنی کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، پہلی قوموں پر سزائیں آئیں کہ انہوں نے توحید کو، لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کیا. یہ قبول کرتے تھے اگرچہ ڈھیلے ڈھالے تھے. جرم ان کا بنیادی یہ تھا کہ اپنے زمانے کے پیغمبر سے سرکشی کرتے تھے، ان کی نافرمانی کرتے تھے. تو پہلی سزا ملی ہے شریعت موسوی کو چھوڑنے کی وجہ سے اور تورات کے احکام میں تحریف کرنے کی وجہ سے. یہ پہلی سزا. اور دوسری سزا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مخالفت اور ان کے انکار کی وجہ سے ملی تھی. یہاں تک تو قرآن نے بیان کیا. اب اس کے بعد اللہ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ عسیٰ رب، یعنی درمیان میں یہ بات فرمائی تھی کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھے رہو گے تو اس کا صلہ اچھا پاؤ گے، برا کرو گے تو اس کی سزا بری ملے گی. یہ پیغمبروں کی زبان ہی اللہ تعالیٰ ان کو سمجھاتا رہا ہر زمانے میں. کئی صدیاں گزر گئی. جب دوسری سزا مل چکی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 600 برس کے بعد 571 میں آپ اس دنیا میں بھیجے گئے. اب اس زمانے کی جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لاتے ہیں تو اس زمانے کے یہود کو یہ بات سنائی گئی کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، عجب ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم پہ رحمت فرمائے. یعنی اب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ہم نے انہیں مبعوث کیا ہے. وہ پہلی سزائیں جو ملنی تھی وہ مل گئیں. اب تمہارے پاس چانس ہے کہ ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے قدموں کو پکڑ لو، تو تمہیں ہم نجات دیں گے اور تمہیں ہم عزت کی زندگی عطا کریں گے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور ساتھ دھمکی بھی دے دی، اگر تم نے وہی حرکتیں کی، وہی کرتوت کیے جو تم پہلے کرتے رہے، عُدْنَا، تو پھر ہم بھی اسی طرح کی سزائیں دیں گے جس طرح ہم نے پہلی دی ہیں. صاحبو، یہ بیت المقدس ہے، اللہ کا گھر ہے. جیسے کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، بیت المقدس بھی اللہ کا گھر ہے. اگر بنی اسرائیل کے کرتوت پر جو سزا ہے اس میں بیت المقدس کو گرایا گیا،
تو اگر ہمارے کرتوتوں کی سزا میں کہ جب چاروں طرف سے ہم ان یہود کو نصارہ کو اپنے اندر گھسیڑ رہے ہیں، جزیرۃ العرب کے اندر ان کو داخل کر رہے ہیں، یہودیوں کے کنیسے وہاں پہ بن رہے ہیں، عیسائیوں کے چرچ وہاں پہ بن رہے ہیں، اور یہ جو حالات اس وقت فلسطینیوں پر آئے، مجال ہے کسی کے کان پر جوں رینگی ہو، سوائے اس کے کہ قراردادیں پاس کر رہے ہیں، ہلکے پھلکے بیان دے رہے ہیں، کہیں دھرنا ہے کہیں جلوس ہے، اس میں اپنی خطابت کے جوہر دکھاتے ہیں اور پھر ٹائیں ٹائیں فش ختم ٹھوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اگر کل کو خدا نہ خواستہ اگر کعبۃ اللہ پر اٹیک ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اندر سے تو ہم کھائے ہوئے ہیں، کوئی حرکت کوئی حس ہے ہی نہیں۔ دیکھیے، کوئی قوم اللہ کی لاڈلی قوم نہیں ہے، کوئی قوم اللہ کی لاڈلی قوم نہیں ہے۔ ہم بھی لاڈلے نہیں ہیں، ہم بھی لاڈلے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو چاہے کرو، جو چاہے کرو، ہم بچ جائیں گے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی اپنے اندر چھپا لے گی، آخرت کا معاملہ آخرت میں دیکھا جائے گا۔ دنیا میں کوئی لاڈلا نہیں ہے، یہاں اللہ کی سنت ہے، اللہ کے قوانین ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، مجھ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرو، میں تم سے کیے گئے وعدوں کو پورا کروں گا۔ اصول، ہم جو چاہے کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ ہم سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اوپر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ سوچیں، ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہم کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں، اس قرآن کی روشنی میں ہمیں اپنے گھروں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ وگرنہ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔